الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دوستو، جمعۃ الوداع ہے. جمعہ ویسے بھی بہت اہم نماز ہے اور جمعے کی بہت تاکید ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے خاص طور پر حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، یعنی بے ساختہ لپک پڑو اس کی طرف. وذروا البیع، اور اگر کسی خرید و فروخت میں تم مصروف ہو تو اس کو وہیں پر چھوڑ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس لیے مسئلے کی روح سے اذان ثانی کے بعد کوئی کام بھی، کھانا پینا، خرید فروخت، سب حرام ہے مکمل طور پر، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، اذان سے کچھ لوگ تو پہلی اذان مراد لیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دوسری اذان مراد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی دوسری اذان ہوا کرتی تھی. پہلی اذان یہ بعد میں حضرت عثمان نے اضافہ فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی آبادی تھوڑی تھی، اذان ہوتی تھی تو لوگ گھروں سے نکل پڑتے تھے اور مسجد میں پہنچ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن لیتے تھے. پھر ایسے ہوا کہ آبادی دور تک پھیل گئی اور ایمان بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر اس طرح ہوتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد لوگ روانہ ہوتے تھے تو وہ خطبہ نہیں سن سکتے تھے. خطبے کا بیشتر حصہ گزر جاتا تھا، کچھ حصہ خطبے کا وہ پاتے تھے، کچھ نہیں پاتے تھے. اس لیے حضرت عثمان نے کہا کہ جمعے کی اطلاع دینے کے لیے کہ بھئی اب جمعے کا وقت قریب ہے، ایک اور اذان زورا نامی جگہ پر دی ہے. زورا ایک اونچا ٹیلا تھا، اس پر کھڑے ہو کر ایک اذان پہلے دینی شروع کر دی گئی. اس کو سن کر لوگ روانہ ہو جاتے تھے گھروں سے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. پھر مسجد میں دوسری اذان جب ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی خطبہ ہوتا تھا تو وہ سارے لوگ خطبہ سن لیتے تھے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ دوسری اذان، جس کو ہم پہلے جب کہتے ہیں، یہ موجود نہیں تھی. تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت وہی ایک اذان تھی. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اس اذان سے مراد دوسری اذان ہے. اسی اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کے لیے جب نماز کے لیے پکارا جائے تو مراد یہ ہے کہ یعنی دوسری اذان ہو جائے. فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع، اور ہر قسم کی خرید و فروخت چھوڑ دو. صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ادھر عرب میں موبائل جنرل سٹور چلتے تھے. موبائل جنرل سٹور وہاں اس طرح پلازے تو نہیں ہوتے تھے، بڑی دکانیں نہیں ہوتی تھیں. اس وقت قافلے چلتے تھے اور وہ قافلے، ان میں ضرورت کا ہر سامان ہوتا تھا. کسی کے پاس گندم ہے، کسی کے پاس جو ہیں، کسی کے پاس کھجوریں ہیں، کسی کے پاس غلہ ہے، کسی کے پاس آرائش کا سامان ہے، میک اپ کا سامان ہے، کسی کے پاس کپڑے ہیں. تو اس طرح ہر آدمی مختلف ایک یا دو یا تین اس کے جتنے
جانور ہوتے تھے، ان پر سامان لدا ہوتا تھا اور وہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ عرب ثقافت کا ایک مشہور حصہ تھا۔ لوگ خرید و فروخت کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے۔ بڑی مارکیٹیں نہیں ہوتی تھیں، مقامی مارکیٹ میں صرف مقامی ضرورت کی چیزیں کھانے پینے کی مل سکتی تھیں، باہر کی چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ تو وہ لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب قافلہ آئے گا تو ہم اس سے چیزیں خریدیں گے۔ بارٹر سسٹم تھا، یعنی پیسے نہیں ہوتے تھے، چیزیں دے کر چیزیں لیتے تھے۔ تو اس کے مطابق لوگ اپنی چیزیں رکھ کر انتظار میں ہوتے تھے کہ جب قافلہ آئے گا تو میں یہ گندم یا یہ کھجوریں دے کے کپڑے لوں گا یا فلاں سامان لوں گا۔ پہلے سے ذہن بنا رکھا ہوتا تھا لوگوں نے۔ جب قافلہ آتا تھا تو قافلہ اپنی اطلاع دینے کے لیے ڈول یا ڈگڈگی یا کوئی اس قسم کی چیز بجاتا تھا جس کی آواز دور تک جاتی تھی۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ قافلہ آ گیا ہے۔ قافلے زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے، خرید و فروخت کر کے روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ۔ اس نے مدینے کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا اور اپنے معمول کے مطابق انہوں نے ڈگڈگی بجائی یا ڈول بجایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قافلہ آ گیا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ قافلہ زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے، بس خرید و فروخت کا سامان لیا تو پھر وہ جہاں انہوں نے قیام کر رہا ہو وہ کوئی اور پڑاؤ ہوتا تھا۔ تو ہر جگہ قافلہ زیادہ نہیں ٹھہرتا تھا، اس لیے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے ہی رہے تھے کہ ادھر سے ڈگڈگی کی آواز آئی۔ اب لوگوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ یہ چیز دیں گے اور فلاں چیز لیں گے اور اس مکمل تیار تھے۔ جو ہی ڈگڈگی کی آواز آئی لوگ اٹھ کے روانہ ہو گئے، اس خطرے کے پیش نظر کے دیر ہوئی تو قافلہ نکل جائے گا، قافلہ چھوٹ جائے گا۔ لوگ چلے گئے، جا کے اپنا سامان بیچا، خرید و فروخت کی اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ اور ابھی جمعہ نہیں ہوا تھا، سلسلہ خطبے وغیرہ کا جاری تھا۔ لوگ اب جلدی جلدی اپنا خرید و فروخت کا سامان دے کے واپس آ گئے، آ کے بیٹھ گئے۔ بظاہر کوئی فرق نہیں واقع ہوا تھا کسی شہر میں، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے میرے محبوب، یہ ایک ایسا کام انہوں نے کیا، جب یہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی تجارت ہو رہی ہے، خرید و فروخت کا کوئی قافلہ آیا ہے، اور لہون یا کوئی تماشا، کوئی ڈگڈگی بجتی ہوئی یا ڈھول بجتا ہوا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا تو تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اب دوڑ پڑنے میں انہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، دوڑ پڑنے میں انہوں نے خطبے کو چھوڑ دیا، اللہ کی نصیحت کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا۔ یہ ساری ہی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کو یہ بات ناگوار جس بنا پر گزری، اس بنا پر نہیں گزری کہ میری یاد چھوڑ کے لوگ چل گئے، میری نصیحت، میرا ذکر جو ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کر چل گئے، میرے بارے میں جو خطبہ دیا جا رہا تھا اس کو چھوڑ کر چلے گئے، میرے جو مسجد میرا گھر ہے اس کو چھوڑ کے تجارت کے لیے چلے گئے۔ اس بات پر ناراضگی نہیں ہوئی، ناراضگی اس بات پر ہوئی انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ دیکھو ان کو کہ یہ کھیل تماشے کے لیے اور تجارت کے لیے چلے گئے، اور اے محبوب تجھے جہاں بیان کرتا وہ کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کے شایان نشان نہیں ہے، یہ میرے محبوب سے انہوں نے اعراض کیا ہے۔ میرا محبوب بیان کر رہا تھا، جب تک اس کا بیان جاری تھا اس کو سننا چاہیے تھا کان لگا کے۔ یہ کیا ہوا کہ قافلے کا کی آواز سنی اور دوڑ پڑے اس کی طرف۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، ان کو بتا دو کہ اللہ کے پاس جو انعام ہوتے ہیں وہ اللہ سے، ان کھیل تماشوں سے اور تجارت سے مدرجہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ تم دوڑتے ہیں اس لیے ہو کہ قافلہ چلا گیا،
تو پھر خرید و فروخت کا کیا ہوگا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا تمہارے رزق کا، محبوب کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے یہ جمعے کی بہت اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جب ادھر سے ہجرت کر کے مکہ پاک سے، تو کچھ عرصہ ادھر قباء میں قیام فرمایا تھا۔ تو حالانکہ ابھی مدینہ آپ نہیں پہنچے تھے، جمعہ آ گیا، تو جمعہ وہ مسجد نبوی کو پہنچنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما کے تو بعد میں روانہ ہوئے۔ تو غرض ہے کہ یہ جمعہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان سب دنوں میں بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی میں آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور اسی میں قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دوران، جمعے کے اندر ایک ساعت ہے کہ جو آدمی اس کو پا لے اور اس وقت وہ کوئی دعا مانگتا ہو، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اب پتہ نہیں کون سی ہے، ایسی ساری چیزیں مبہم ہیں، لیلۃ القدر ہو یا شعبان کی رات کے کوئی لمحہ ہو یا جمعے کے دن کا کوئی لمحہ ہو، ایسی چیزیں مبہم رکھی جاتی ہیں۔ اگرچہ علماء بعد میں کوئی نہ کوئی اس کی تعیین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ تعیین ہوتی نہیں ہے بنیادی طور پر۔ اس کو مبہم رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ تو جمعے کے دن کو یہ قصہ آتا ہے کہ جو اس کو پا لے، اللہ سے مانگ رہا تو اللہ اس کی وہ خواہش اور وہ تمنا اور وہ دعا پوری کر دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ امام جس وقت گھر سے نکل کر ممبر پر بیٹھتا ہے اور جب وہ فارغ ہوتا ہے جمعے کی دعا سے، تو یہ سارا لمحہ جو ہے، یہ سارا وہ جو ساتھ ہے وہ ان لمحات کے دوران ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ امام جب خطبے سے فارغ ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ مختلف روایات پائی جاتی ہیں، بہرحال چھوٹے چھوٹے وقت ہوتے ہیں، بعض دو خطبوں کے درمیانی لمحے کی بھی آئی ہوئی ہے۔ تو ان سب میں کوئی چھوٹی سی دعا کر لیا کرے کہ باری تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، کوئی بیمار ہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا فرما دی۔ لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساتھ ہی تھوڑی سی ہے، اور اس ساتھ میں اگر وہ موافق ہو جائے تو بڑی شے ہے۔ تو بہرحال یہ اہمیت ہے جمعے کی۔ تو جمعہ عام دنوں میں بہت زیادہ محترم ہے، پھر جمعہ رمضان کا وہ باقی جمعوں میں بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عام دنوں میں جو اس میں جو ایک فرض ادا کرے تو باقی دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جمعہ آ جائے تو وہ تو اور زیادہ، پھر کتنے اس کے درجے بڑھ جائیں گے۔ اور پھر وہ جمعہ اتفاق سے آخری عشرے میں آ جائے پھر تو وہ بہت ہی اس کے درجات اور براتب ہیں، اور آخری عشرے میں بھی وہ طاق دنوں میں آ جائے تو پھر اور زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ جمعہ طاق دنوں میں آ رہا ہے، اس لیے بہت اس کی فضیلت ہے۔ تو ان لمحات میں اللہ کی ذکر اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ روزے ہم نے رکھے، اور آگے اب صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر ہر آدمی پر واجب ہے اپنے ان تمام لوگوں کی طرفوں سے جن کی وہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے یا بڑے، جن کے وہ اخراجات برداشت کرتا ہے، گھر کا سربراہ ہے مثلا، تو جن کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے ان سب کا صدقہ جو ہے وہ واجب ہے۔
مہمان کا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ مہمان آئے تو اس کا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو مہمان بیچارہ گھر میں رہے, وہ مہمان آنے سے کوئی اس کی اہل خانہ پر ذمہ داری نہیں ہے. جن کا وہ صاحب خانہ عام حالات میں زندگی میں جن کا ذمہ دار ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ 100 روپے کے لگ بھگ ہے. مفتی منیب صاحب نے جو تحقیق چھاپی ہے وہ اس کے مطابق وہ 100 ہی روپیہ انہوں نے بتایا ہے. تو 100 روپیہ تقریباً صدقہ فطر بنتا ہے, اور اتنا ہی فدیہ بھی بنتا ہے. فدیے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا فدیہ روزوں کا دینا پڑتا ہے. فدیۃ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. وہی جو صدقہ فطر کا مقدار ہے وہی مقدار فدیے کے لیے ہے. یعنی صدقہ فطر اگر 100 روپے ہے تو ایک روزے کا فدیہ یہ بھی 100 روپے ہوگا. تو 100 روپے فدیہ دینا ہے اس آدمی نے جو آدمی بیمار ہے اور جس کی صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے. جس آدمی کی صحت یاب ہونے کی توقع ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے. کوئی بخار ہو گیا, کوئی اور چیز ہو گئی اور جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے, اس پر قضا لازم ہے. فدیہ اس پر ہے جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں کے بقول اس کی صحت یابی کا امکان نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے, حکیموں نے یہ کہا کہ اب اس کی صحت یابی کا امکان نہیں ہے اور اس بنا پر اس نے فدیہ دے دیا. لیکن پھر بعد میں اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی تو اس پر پھر قضا واجب ہو. اس کو وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے اور فدیہ جو ہے وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا. تو اس لیے فدیہ بھی ان لوگوں کو دینا چاہیے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے. اور آگے پھر عید کا مسئلہ ہے. عید بھی ایک بڑی مسرت ہے اور بڑی خوشی ہے جو اللہ پاک نے ہم کو نصیب فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے, ابتدا میں عورتیں اور مرد سارے مسجد کو جایا کرتے تھے. ابتدا میں مسجد کو بھی عورتیں آیا کرتی تھیں, بعد میں پھر ممانعت ہو گئی. ابتدا میں عورت مرد سب مسجد کو آیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں حتیٰ کہ جنازے کے لیے بھی عورتیں جایا کرتی تھیں. مرد بھی جاتے تھے, عورتیں بھی جایا کرتی تھی جنازے کے لیے. تو عید کے لیے بھی جایا کرتے تھے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی رہا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطر والی جو عید ہوتی ہے, چھوٹی عید, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا. خطبہ بعد میں, چونکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. پہلے مردوں کے مطابق عام گفتگو کی, پھر ادھر تشریف لے گئے جہاں عورتیں تھیں اور وہاں ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. تو وہ کیسی نیک بخت خواتین تھیں, انہوں نے اس جھگڑے میں نہیں پڑی کہ نصاب کتنا ہے اور کتنا میں نے دینا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس کے کان میں بالی تھی اس نے بالی اتار کر پھینک دی, جس کے ناک میں نت تھی اس نے نت نکال کے پھینک دی, جس کے ہاتھ میں کڑے تھے اس نے کڑے اتار کر پھینک دیے, جس کے گلے میں ہار تھا سونے یا چاندی کا اس نے وہ اتار کر پھینک دیے. میں نے چادر بچھا دی تھی, وہ چادر بھری گئی ان سے برات کے ساتھ. میں اسے لے کر آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان عورتوں کے لیے اور وہ سارا مال جو ہے وہ دیگر غربا مساکین میں تقسیم کر دیے. تو اس چیز میں ہم نے ایک اور مسئلہ بنا لیا ہے کہ ہم 1.25 کلو گندم کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں. یہ سب سے غریب ترین آدمی کے لیے نصاب ہے. نصاب جو ہے زکوٰۃ کے مختلف ہے. کھجور بھی دے سکتا ہے آدمی,
जौ भी दे सकता है और मुनक्का भी दे सकता है। मुतादिद चीज़ें हैं जिनसे सदका फितर अदा किया जा सकता है। तो हर आदमी को अपनी गुंजाइश के मुताबिक करना चाहिए। एक आदमी शादियों पर तो लाखों करोड़ों लुटा दे, लेकिन सदक़े का वक्त आए तो उस वक्त उसको वही 2.25 गंदम उस मेयार पे से चिपका रहे, ऐसा नहीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर आपकी हैसियत जौ देने की है आप जौ दे दें, अगर आपकी हैसियत खजूर देने की है वो होती भी एक सा है, वो सारी एक सा है। सिर्फ गंदम जो है ये निसफ सा है, क्योंकि अरबों में गंदम कम होती थी, गंदम बहुत महंगी थी। ये आधी जो है आधी सा मुसावी थी बाकी चीज़ों के सा के साथ, इसलिए ये थोड़ी रखी गई क्योंकि ये कीमती थी। इसलिए ये मुख्तलिफ निसाब है ज़कात के। कुछ लोग किशमिश आजकल के रेट के एतबार से किशमिश जो है ये सबसे महंगा सदका है, ये हज़ारों में चला जाता है। अगर किसी की गुंजाइश हज़ारों में देने की है तो किशमिश दे, अगर वो गुंजाइश नहीं है खजूर दे, अगर वो गुंजाइश नहीं है जौ दे। बिल्कुल ही बेचारा रहा हुआ है और उसके और वसाइल नहीं है तो वो बेशक गंदम के हिसाब से दे दे, लेकिन गंदम ही के साथ चिपक जाना ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे उस वक़्त तक तुम नेकी को नहीं पा सकते हो। और ये जो आखिरी दिन होता है रमज़ान का, इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग रमज़ान मुकम्मल कर लेते हैं अल्लाह को याद करते हुए और फिर ईद की सुबह वो तकबीर कहते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए ईदगाह को जाते हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं, तो अल्लाह पाक मलाइका के सामने मुबाहात फरमाता है, यानी फ़ख्र फरमाता है और कहता है कि है मेरे फरिश्तों मा जज़ाउ अजीर वफ़ा अमलु, बताओ कि कोई अजीर कोई मजदूर अपनी मजदूरी पूरी करे उसको क्या मिलना चाहिए। तो मलाइका कहते हैं कि उसकी जज़ा तो यही है रब्बुल आलमीन कि उसका अजर उसको पूरा पूरा दे दिया जाए। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्होंने सारा महीना रोज़े रखे और अब ये मुझे याद करते हुए मेरी तकबीर करते हुए मेरा नाम जपते हुए आए हैं और अब नमाज पढ़ रहे हैं और अब मुझसे दुआएं मांग रहे हैं। अशहदु अन्नी कद गफ़रतु लहुम, गवाह हो जाओ सारे फरिश्तों कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। और हम तो ईद जो है वो इस माने में खुशियाँ मनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने, बच्चों के लिए खरीदने। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े सालिह खलीफा थे, बड़े नेक मुत्तकी खलीफा थे। वो उनके पास खर्च करने के लिए बावजूद खलीफा होने के कुछ नहीं था, वो बैतुल माल से लेते ही नहीं थे। वो इस सिलसिले में इतने मोहताज थे कि एक आदमी आया उनके पास रात को कोई बात करने के लिए, कोई दोस्त आया, वो उनके पास आकर बैठा तो आपने वो चिराग बुझा दिया। कहा कि जी आपने चिराग बुझा दिया? फरमाया हाँ, तू मेरे ज़ाती काम के लिए आया है, चिराग जो है वो सरकारी खर्चे से चल रहा है, इसलिए सरकारी खर्चे में बैठ के अपने ज़ाती काम नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए बुझा दिया है। तो ऐसे मोहतात आदमी का क्या अंदाज़ा हो सकता है। उनका यही मसला हुआ कि ईद आ गई, ईद आ गई तो उनकी आलिया हाजिर हुई, कहा कि जी बच्चों के कपड़े नहीं हैं और ईद के लिए सब बच्चे अब कपड़ों का मुतालबा कर रहे हैं, सारे लोगों के बच्चे कपड़े पहनेंगे, अमीरुल मोमिनीन के बच्चों के कपड़े नहीं होंगे तो बड़ी रसवाई वाली बात है, कुछ इंतज़ाम कर वो इनके कपड़ों का कोई बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा कि मैं जो तनख्वाह लेता हूँ बैतुल माल से उसमें नए कपड़ों की गुंजाइश नहीं बनती है, इसलिए मैं ये किस तरह इंतज़ाम कर सकता हूँ।
انہوں نے کہا بی بی صاحبہ نے کہ آپ ایسا کریں جی کہ کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، تھوڑی 1-2 روپے، وہ تھوڑی پیسوں میں کام بن جاتا تھا، آپ تھوڑی رقم بیت المال سے ایڈوانس دے دیں۔ فرمایا اچھی بات ہے، وہ جو خزانے کا محترم ہے اس کو کہو کہ ایڈوانس دے دے۔ خزانچی کے پاس گیا آدمی، امیر المومنین کا نمائندہ، کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ایڈوانس چاہیے۔ اس نے کہا نہیں مل سکتے۔ امیر المومنین اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ ایڈوانس لے کے پھر اتنا کام کریں گے کہ ان پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جس چیز کے پیسے انہوں نے لیے ہیں، ایڈوانس لے لیے، مثلاً مہینے کے پیسے پہلے لے لیے، اب وہ 1 مہینے کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین ضمانت دیتے ہیں اس کی جی کہ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور وہ پھر کام کرے گی، جس کے پیسے وصول کر لیں گے۔ کیسے خزانچی تھے اور کیسے امیر المومنین کو یہ جواب ملا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، انہوں نے کہا مسترد ہو گئی ہے بات، نہیں خزانچی نے نہیں مانی ہے بات۔ پھر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ ہاں یہ بس اس طرح کرو کہ یہ پرانے کپڑے جو ہیں انہی میں ان کو عید گزارنے دو، دھو دھا کے پرانے کپڑے ٹھیک کر کے، استری وغیرہ تو زمانے میں ہوتی نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو صحیح کر کے اچھی طرح سے دھلا کے انہی کو پہنا دو، بجائے اس دیکھ کے کہ ان کو نئے کپڑے پہنانے کی پاداش میں کل عمر بن عبدالعزیز اور اس کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس لیے بہتر ہی ہے کہ اسی وقت بچے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لیں تاکہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ جہنم سے بچے۔ تو اس طرح کے ان لوگوں کے احساسات تھے دوستوں۔ باقی یہ مہینہ بحیثیت مجموعی عبادات کا ہے، اور پھر اس میں ایک بڑی عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف جس کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اور ادھر مسجد میں بھی اللہ کے فضل سے لوگ دور دراز سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ اعتکاف کی سنت کا اجرا ہوتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک دفعہ نہیں اعتکاف فرما سکے تو پھر اگلے سال 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک قسم کا لازم سمجھتے تھے اپنے آپ پر۔ صحابہ کرام میں بھی بعض بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہی حضرت عباس جن کے وسیلے سے حضرت عمر نے بارش کی دعا مانگی تھی، بہت عظیم ہستی ہیں۔ وہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت حزین تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا۔ ابن عباس نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص، تو مجھے بہت غمگین اور افسردہ نظر آتا ہے۔ کہا ہاں جی، اصل میں میرا ایک آدمی کے ساتھ کام ہے، اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس کی اس تک میں سفارش لے جاؤں۔ آپ کی بارے میں خیال تھا کہ آپ کی سفارش کراؤں گا کہ وہ آپ کی بات مان لے گا۔ بات یہ تھی کہ کچھ پیسوں کی مہلت، یعنی اس نے قرض ادا کرنے تھے اور اس سے کچھ مہلت لینی تھی کہ میں فی الحال نہیں ادا کر سکتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کہا جی کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا، پہلے جو بات اس کے ساتھ جو میرا پہلے نیٹا مقرر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب میں اس کے آگے پابند ہوں کہ اس کی وہ چیز، اس کی رقم واپس کروں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تو میں آیا تھا کہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ سفارش کر دیں، وہ کچھ دن آگے بڑھا دیں۔ فرمایا ہاں میں سفارش کر دیتا ہوں۔ جوتے اٹھائے اور چل دیے۔ اس نے کہا
کہ جی میں عرض کروں کہ میں نے آپ سے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اعتکاف میں تو مسجد سے باہر نکلنا منع ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو صاحب قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کی، میں نے ان سے یہ بات سنی ہے اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میرے ان کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے رس بولا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک دن اعتکاف کرے اللہ پاک اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق پر فاصلہ کر دیتا ہے، اور وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ایسی 3 خندقیں اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی ایک مومن کی ضرورت کے لیے سعی کرنا یا کوشش کرنا اور اس کی ضرورت جو شخص پوری کر دیتا ہے تو وہ اس سے بدرجہ زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میں اعتکاف کی خندقوں کو اعتکاف کے سے جو خندقیں ملتی ہیں اور جہنم کے درمیان حائل ہوتی ہیں، میں ان کو تیری ضرورت کے لیے میں نے ترک کر دیا اعتکاف، چل اس آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اصل بات یعنی جذبہ اعتکاف میں خدمت خلق کو بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اعتکاف تو آپ پورا کریں جو لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں، لیکن پھر اس جذبے سے اٹھیں کہ کوئی بھی مسلمان تکلیف میں ہوگا اس کے ساتھ امداد کریں گے، تعاون کریں گے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مالی مشکلات سے دوچار ہو یا اور کوئی، آپ اس کا ایسا تعاون کر سکتے ہیں کہ اس تعاون کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو خط البسا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی سبق ہے اعتکاف کا، اور اعتکاف بنیادی طور پر ایک اللہ کے دربار میں پڑھ رہنا ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں، غالب کا شعر ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ غالب کا اس لیے میں نے کہا کہ دائم سن کے آپ یہ نہ سمجھے میرا ایسے، دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں ہر وقت تیرے در پر نہیں پڑا رہتا ہوں، دائم ہمیشہ تیرے در پر پڑا نہیں رہتا ہوں۔ تو یہ جو پتھر ہے نا تیرے در کا، یہ ہر وقت ادھر تیرے در پر پڑا رہتا ہے۔ میں نہیں پڑا رہ سکتا ہوں کیونکہ انسان ہوں، تو دائم تیرے در پر پڑا نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، غالب انسان ہونے کی بجائے یہ پتھر ہوتا جو تیرے در پر پڑا ہوا ہے، ہر وقت تو اس کے پاس سے گزرتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کے تصور میں کھو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تنہائی میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اپنے سارے ناطے توڑ کے، رشتے توڑ کے، تعلقات توڑ کے، بالکل منقطع ہو کے آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر اللہ پاک جو ہے وہ پھر خاص مہربانیاں فرماتا ہے، خاص جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اعتکاف سے جب لوگ اٹھ کر جائیں گے تو پھر ان کو یہ دن یاد آئیں گے اور پھر وہ کہا کریں گے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ تو یہ محبوب حق تعالی اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یاد میں یہ بسر ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان پر سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو تصور جانا میں کھوئے 10 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان متقین کی حاضری اس جذبے کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔